الذین اصطفى فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا صاحب کے ریسرچ پیپر 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس تحقیقی جائزے کا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم آپریشن کر رہے تھے۔ مرزا صاحب نے عنوان قائم کیا تھا ناسبیت کا رد، اور اس کے تحت جو ہے وہ جو 8 نکات بیان کیے تھے، پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے 7 نکات کی تفصیل پڑھ لی تھی۔ اس میں وقت کی کمی کی وجہ سے 8واں نکتہ وہ ہم نے چھوڑ دیا تھا، اور وہ چھوڑ دینے کے لائق نہیں، اس لیے اگلا عنوان پڑھنے سے پہلے اس نکتے کی بھی وضاحت آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا ضروری تھے۔ مرزا صاحب نے ناسبیت کی تعریف میں خود بخود اہل بیت سے بغض اور نفرت کو اور ان کے فضائل کا انکار کرنے والے کو ناسبی قرار دیا، اور اس میں نقطہ نمبر 6 سے 8 تک، خاص طور پہ 6 اور 7 کے اندر مرزا جی نے اہل بیت کا ذکر کیا، اور اہل بیت کے ذکر کے اندر وہی رافضیت کا اس میں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ، علی، حسن اور حسین، اور پھر اس کے بعد مرزا جی نے نوٹ وہ لکھ کے اور آگے لکھا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 تا 33 کی روح سے تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پچھلی ریکارڈنگ میں اس نقطے کو سمجھایا، بھی کدھر آئے گا اور ہی کدھر آئے گا، اور اصل اہل بیت ہیں کون، ہم نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جس نقطے کو، یعنی نقطہ نمبر 8، تو بظاہر تو ایسا نارمل سی بات لگتی ہے، لیکن وہ نارمل اس طرح بات ہے نہیں۔ مرزا جی لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت میں، اب یہ سے محبت جو نا، اس کو آپ بریکٹ کے اندر انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے بریکٹ کے اندر لکھا۔ اب کہتے ہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تلاش کرو۔ اب وہ جو ایک مزید بریکٹ کا اضافہ ہوا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اہل بیت سے محبت ہو۔ اچھا دیکھیں، وہی جب میں نے عرض کیا کہ بظاہر اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ واقعی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ محبت اہل بیت ہی محبت رسول ہے، لیکن اس کا منطقی نتیجہ وہی ہے کہ جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہے نا محبت اہل بیت ہے، محبت رسول بھی نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ جی وہ غلو ہے، ہم کہتے ہیں اس غلو کو ہوا کون سی بات دیتی ہے، آپ کا یہ بات کرنا۔ پھر لطف کی بات یہ ہے، جس روایت سے مرزا صاحب نے یہ تاثر دیا ہے اس میں جو لفظ موجود ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے،
اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 160 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب مناقب الحسن والحسین۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 3751 ہے، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارکبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ۔ ارکبو، اس کا ترجمہ مرزا جی نے کیا ہے محبت۔ اچھا آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، اس کے صفحہ نمبر 307 کے اوپر وہ لکھتے ہیں رکبہ رکوبن و رکوبن و رکابتن و رکبانن و رکبتن و رکابتن، یہ اس کی پوری گردان۔ رکبہ کے لفظی معنی نگہبانی کرنا، اور اسی سے وہ ارکبو لفظ نکلتا۔ ارکبو محمدن لأہل بیتہ، اب رکبہ کے معنی نگہبانی کرنا ہے تو اس عبارت کے معنی کیا بنتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے اہل بیت کی نگرانی کرو، معنی کیا بنے؟ اب اس کے وہ معنی کہ جو تمام احادیث کو مد نظر رکھ کے کیا جاتا ہے، تو اس کے معنی یہ بنیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حقوق کی نگہبانی کرو۔ آئی سمجھ میں بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے تحت، کہ جو آپ کی حرمت، آپ کی عزت ہماری نگاہوں میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سکھایا کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حقوق کی، اب اس کی دلیل کتاب سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، مرزا جی نے اسی پمفلیٹ کے صفحہ نمبر 3 پر صحیح مسلم حدیث نمبر 6228 کے تحت ذکر کر رکھی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور مرزا جی نے بریکٹ میں ساتھ ہی لکھا ہے یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو اب نگہبانی کرنے کے معنی آپ سمجھیں کہ ان کے حقوق کی نگہبانی کرنی۔ اب جب اہل بیت کے حقوق کی نگہبانی کی بات آتی ہے، ہم مطلب مثال کے طور پہ علماء و طلباء یہ سب حضرات بیٹھے ہوں، اب ہم ان سے پوچھیں کہ اہل بیت کے حقوق کی جو بحث ہے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کیا ان کے حقوق ہیں؟ یہ کہاں سے شروع ہوگی بات؟ اب جیسے کہ دیکھیں، مثال کے طور پہ اہل بیت سے محبت کرو، ہو گئی، آگے بتاؤ۔ ان کی عزت کرو، یہ بھی ہو گیا، آگے بتاؤ۔ انہیں خمس ادا کرو، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا، آگے چلو۔ مال فہم ان کا سا وہ ہو گیا خمس میں، آگے چلو۔ کوئی بات بچتی ہے؟ دماغ دوڑاؤ، نہیں بچتی۔ خلافت، چلو وہ بھی ہو گیا، اب آگے چلو۔ امامت، ہاں چلو وہ ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح، آگے چلیں۔ اور بس فاطمہ کو باغ فدیہ دیا جائے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا، اب آگے چلو۔ کچھ ہے؟ نہیں۔ اب ہم یاد دلاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا نکاح نہیں ہوگا، وہ اسی طریقے سے پردے میں رہیں گی، گھر سے باہر نہیں آئیں گی۔ ان کو اسی طریقے سے، یعنی ان کی جو اخراجات ہیں وہ دیے جائیں گے، ان کے گھروں کی حفاظت کی جائے گی، ان کی حرمتوں و عزتوں کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے؟ اور وہ کہتے ہیں ہاں، تو اگر خدیجہ زندہ ہوتی ہیں، فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ بحث پہلے ہوتی، یہ بحث پہلے ہوتی نا۔ تو ارکبو محمد اہل بیت کے معنی کیا ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے حقوق کی نگہبانی کرو، تو پہلے نمبر پہ تو بیویوں کا حق تھا کہ ان کے حقوق کی نگہبانی کرنی تھی آپ کے بعد، کیونکہ آپ ہی سنبھالنے والے تھے ان کے معاملات۔ اب جب آپ نہیں رہے تو کون کرے گا؟ اب ہماری بدقسمتی آپ دیکھیں، اب ہوا کیا؟ اس حدیث کے مرزا صاحب نے جو نقطہ نمبر 8 کے تحت جو حدیث لکھی، اس کے تحت بھی سب سے پہلے ازواج کی حرمتوں اور ان کے حقوق کی نگہبانی اور ان سے محبت کی بحث سب سے پہلے تھی۔
لیکن بدقسمتی سے مرزا جی نے ان کو صرف اتنی جگہ دی کہ نوٹ کا عنوان قائم کر کے لکھا سورہ احزاب کے آیات نمبر 28 تا 33 کی روح سے بے شک تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن بھی اہل بیت میں شامل ہیں. ہم کہیں گے بڑا آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے, بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے اتنا بھی کر دیا, ہماری جان پہ احسان. بہرحال سب سے پہلے ازواج ہی اس کے اندر آتی ہیں, پیر پیچھے کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مرزا جی نے یہ عنوان قائم کیا سیدنا علی کی خلافت راشدہ 100% حق پر تھی. یہ مرزا جی نے عنوان قائم کیا. اچھا ایسے ہی ذرا ذہنوں میں خیال لے کر آئیں آپ حضرات جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں, اب تک کی ان کی جو عمر اور تجربہ ہے اس کے مطابق کوئی اب تک ایسا آدمی دیکھا ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین میں سے خارج مانتا؟ دیکھا ہے؟ کسی کے بارے میں سنا ہے؟ تاریخی اعتبار سے سنا کہ فلاں آدمی امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین میں سے خارج مانتا تھا؟ نہیں ہے بھی نہیں. مسئلہ سارا یہ ہے, یہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے, میں آپ کو اس کا ایک منطقی نقطہ بتاتا ہوں. جب مرزا جی یہ عنوان قائم کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ 100% حق پر تھی, آپ نے ان کے ساتھ کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ آپ کے لیے تھی یا اس دور کے لوگوں کے لیے بھی تھی؟ اب آپ نے جواب کے اندر کہنا ہے کہ جی اس دور کے لوگوں کے لیے بھی تھی. اب مرزا صاحب نے جواب کے اندر کہنا ہے پھر اہل جمل اور اہل صفین نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی؟ سمجھے نقطہ یا نہیں؟ کہ اگر خلافت راشدہ 100% حق پر آپ تسلیم کر رہے ہیں ان کی تھی, تو پھر اہل جمل اور اہل صفین نے جو ان کی بیعت نہیں کی تو 100% حق پر جو خلیفہ راشد ہیں اس کی بیعت نہ کر کر وہ حضرات کیا ہوئے؟ یہ ہے اس کا منطقی نتیجہ. یہ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ اچھا اب میں آپ کو یہاں سے ایک بات بتاؤں, نقطہ بحث کو سمجھیں. نقطہ بحث یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ 100% حق پر تھی. نقطہ بحث یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انعقاد علی منہاج النبوہ ہوا تھا یا نہیں. یہ ہے بحث کا نقطہ. بحث کا نقطہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی خلافت حق پر نہ تھی, آپ کی خلافت 100% حق پر تھی, لیکن جو ابتدا میں اس کا انعقاد جس طریقے سے ہوا ہے وہ علی منہاج النبوہ تھا یا نہیں, بحث یہ ہے. اہل جمل اور اہل صفین کا شکوہ یہ تھا, ان کا شکوہ قطعاً یہ نہیں تھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 100% وہ یا حق پر تھے یا نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت منہج نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی. اگر میں یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں, اس نقطے کو لازمی ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں مرزا جی نے صفحہ نمبر 1 کے اوپر یہ نقطہ ہے رافضیت کا رد کے تحت نقطہ نمبر جو 4 ہے اس پر حدیث ذکر کی ہے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے. صحیح ہے. اب یہاں ذرا غور کیجئے گا کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ رہا ہے نا, تو مرزا جی نے نہ تو کوئی داماد رسول لکھا ہے نہ کوئی امیر المومنین لکھا ہے, کچھ بھی نہیں لکھا ہے. لیکن اسی پر آپ دیکھیں کہ نیچے اوپر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو ساتھ میں امیر المومنین لکھا ہوا ہے. اچھا اسی طریقے سے اب آپ یہاں دیکھیں کہ جب مرزا جی نے یہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت منہج نبوت پر تھی, یہ عنوان قائم کر لیا, داماد رسول, بہترین. لیکن اسی کے بعد آپ نیچے دیکھیں سیدنا علی جمل اور صفین میں حق پر تھے, اس کے تحت ہی یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے نام آ رہا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, لیکن
نہ داماد رسول لکھا گیا نہ امیر المومنین لکھا گیا. کیسی ہلکی سی بات لگتی ہے بظاہر, لیکن آپ سمجھیں کہ ایک آدمی ایک ہی صفحے پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیتا ہے تو امیر المومنین لکھتا ہے, پھر مزید ان کی منقبت و فضیلت بتاتے ہوئے داماد رسول بھی لکھتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں. لیکن جب سیدنا عثمان کا نام آتا ہے تو نہ وہ امیر المومنین لکھتا ہے اور نہ ہی وہی منقبت جو ان کے لیے بھی ثابت ہے یعنی داماد رسول ہونے کی, اس کا بھی ذکر نہیں کرتا. سمجھے ہیں تقیے کی چادر کو کہ ہم تو مانتے ہیں, ماننے کا فرق نظر آ رہا ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت منہج نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی. پھر نقطہ نمبر 1 کے تحت لکھتے ہیں ترجمہ صحیح حدیث عمرو بن میمون تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں شہادت سے پہلے لوگوں نے اپنا خلیفہ بنانے کے متعلق عرض کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں اس معاملے میں ان 6 کے علاوہ کسی اور کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نام ذکر فرمائے سیدنا عثمان, سیدنا علی, سیدنا طلحہ, سیدنا زبیر, سیدنا عبد الرحمن بن عوف, سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم. پھر ان 6 صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے 4 دستبردار ہو گئے اور پھر سب نے مل کر 2 باقی بچنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا. اب اس کے بعد مرزا جی نے بریکٹ کے اندر لکھا پس سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت پر صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا. مرزا صاحب نے اس کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3700 کا حوالہ بھی دیا ہے اور ہم نے اس کے اوپر تفصیلی بات جو ہے مرزا انجینئر کی حقیقت پارٹ 15 کے اندر وہ کر رکھی ہے. سر دست ایک نقطہ غور طلب ہے, دیکھیے گا. میں نے جیسے عرض کیا کہ بحث اس بات سے نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت علی منہاج نبوت نہیں تھی, بحث اس بات سے ہے کہ جو ابتدا میں انعقاد ہوا وہ علی منہاج نبوت تھا یا نہیں. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہا ہے تبری کھولیں نا, کیا کھولیں؟ تبری کھولیں نا. جو پہلا مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے بڑے مورخین میں سے ہے امام تبری اور ایسے ابن کثیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جی نے ہمیں تاریخی پس منظر کے لیے تاریخ تبری اور البدایہ والنہایہ وغیرہ کتب دیکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے. اور ذرا دیکھیے گا ہم نے مرزا جی کے کہنے کے اوپر یہ تاریخ تبری کھولی, اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 252 ہے اور 253 ہے. عبد الرحمن ابن عبید کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وفد بھیجا جس میں حبیب بن مسلمہ الفہری, شرحبیل ابن سمت, مان بن یزید بن اخنس شریک تھے. جس وقت یہ وفد علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا میں وہاں موجود تھا. حبیب ابن مسلمہ الفہری نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ایک ہادی خلیفہ تھے, اللہ عز و جل کی کتاب پر عمل فرمایا کرتے تھے اور اللہ کے احکام کو بجا لاتے. تم نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی, تم ان کی موت کے خواہاں تھے, تم نے ان سے دشمنی برتی اور انہیں شہید کیا. اب اے علی اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے عثمان کو قتل نہیں کیا تو قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم انہیں عثمان کے قصاص میں قتل کر دیں. نیز آپ یہ خلافت لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیجئے تاکہ وہ آپس میں مشورہ کر کے جسے چاہے خلیفہ بنا لیں. اس پورے پیرا کے دیگر عنوانات اور دیگر اعتراضات سے ہمیں بحث نہیں ہے کیونکہ ہم نے صحابہ بحیثیت حکمران امت میں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے. صرف ایک نقطے پر توجہ دلانا مقصود ہے جو اس وقت ہمارا موضوع ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدا کے اندر خلافت علی منہاج النبوہ منعقد ہوئی تھی تو وہ جرت بھی کر سکتے تھے یہ بات کہنے کی کہ آپ خلافت لوگوں کی شورا کی مشاورت پر چھوڑیں تاکہ وہ شورا کی مشاورت کے تحت خلیفہ بنائیں. وہ یہ جرت کر سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا پھر اسی طریقے سے دیکھیں یہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ, اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 445 اور 446 ہے.
وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ اس پوزیشن میں رہا کہ غافقی بن حرب اس کا امیر تھا اور وہ اس آدمی کو تلاش کرتے رہے جو امیر کے قیام کے بارے میں ان کی بات مان جائے. اور مصر کے رہنے والے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کرتے رہے اور وہ ان کو چھوڑ کر باغات کی طرف بھاگتے رہے. اور کوفی حضرت زبیر بن عوام کو تلاش کرتے رہے اور آپ کو نہ پاتے. اور بصری وہ حضرت طلحہ کو تلاش کرتے پھرتے اور وہ ان کی بات نہ مانتے. بس انہوں نے باہم مشورہ کر کے کہا ہم ان تینوں میں سے کسی کو حاکم مقرر نہیں کریں گے. اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس گئے اور کہنے لگے آپ اہل شورا میں سے ہیں, آپ اہل شورا میں سے ہیں. مگر انہوں نے بھی ان کی بات نہ مانی. پھر وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا. اور اب وہ بہت زیادہ اپنے معاملے میں حیران ہو گئے. کہنے لگے اگر ہم عثمان کو قتل کرنے کے بعد یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے, ہم عثمان کو قتل کرنے کے بعد بغیر امارت کے یعنی بغیر امیر کا قیام عمل میں لائے اگر اپنے شہروں کی طرف واپس چلے گئے تو لوگ اپنے امر کے بارے میں اختلاف کریں گے اور ہمیں نہیں چھوڑیں گے, بس انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا اور آپ سے اصرار کیا اور اشتر نخعی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی بیعت کر لی اور لوگوں نے بھی آپ کی بیعت کرنا شروع کی. اور کوفی کہنے لگے کہ سب سے پہلے اشتر نخعی نے آپ کی بیعت کی ہے اور یہ 24 ذی الحجہ جمعرات کا دن تھا. کن لوگوں نے آپ کی بیعت کی؟ میں دوبارہ عبارت پڑھوں گا, میں نے کہا تھا یہاں سے جاگنے کی ضرورت. وہ کہنے لگے کہ ہم عثمان کو قتل کرنے کے بعد بغیر امارت کے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے تو لوگ اپنے امر کے بارے میں اختلاف کریں گے اور ہم نہیں چھوڑے جائیں گے, یعنی ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا. بس انہوں نے حضرت علی کی طرف رجوع کیا اور آپ سے اصرار کیا اور اشتر نے آپ کے ہاتھ پکڑ کر آپ کی بیعت کر لی اور لوگوں نے بھی آپ کی بیعت کی. اور کوفی کہنے لگے کہ سب سے پہلے اشتر نخعی نے آپ کی بیعت کی ہے اور یہ 24 ذی الحجہ جمعرات کا دن تھا. کن لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے؟ قاتلین معذرت کے ساتھ, اگر ہمارے وارنٹ گرفتاری جاری نہ ہو تو اختلاف اس معاملے میں نہیں تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت علی منہاج النبوہ نہیں تھی. بحث اس بات پر تھی کہ ابتدا میں منعقد کس طرح ہوئی ہے. جو حضرات اہل جمل, اہل بصرہ, اہل شام جو سیدنا عثمان کا قصاص یعنی کے مطالبے کے ساتھ سیدنا علی سے بیعت نہیں کر رہے تھے, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی. کتنی بڑی بات جرت کر کے اس نے بولی ہے کہ تم نے جو ہے عثمان کو قتل کیا, گو اگر تم ایسا کہتے ہو کہ تم نے عثمان کو قتل نہیں کیا قاتلین ہمارے حوالے کر دو. یہ جرت کر سکتا تھا وہ. آگے دیکھیں, پھر اس کے بعد مرزا جی نے نقطہ نمبر 2 کے تحت کہا ترجمہ ہے صحیح حدیث. ترجمہ ہے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلافت نبوت 30 سال تک رہے گی, پھر جسے چاہے گا اللہ اپنا یعنی بادشاہت عطا کرے گا. اجے مرزا جی نے یہاں پر نا جان بوجھ کر ملک لفظ استعمال کیا ہے. کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ بادشاہت لفظ استعمال مرزا جی نے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دوبارہ سے پوری یہیں شروع سے سنے حدیث. سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلافت نبوت 30 سال تک رہے گی, پھر جسے چاہے گا اللہ اپنا ملک عطا فرمائے گا. پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو خلفائے راشدین کی تعداد اور مدت گن کر سمجھائی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 2 سال, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے 10 سال اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سال اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال. شاگرد نے عرض کیا کہ یہ خاندان امیہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں تھے بلکہ خلافت تو ان میں ہے. یہ بات سن کر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات بنو مروان بریکٹ میں لکھا ہے خاندان امیہ کی پیٹھ سے نکلا ہوا جھوٹ ہے, ان کی حکومت تو شریر ترین بادشاہت ہے. مرزا جی نے حوالہ دیا جامع ترمذی حدیث نمبر 2226, سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4646.
اب دیکھیں پہلے تو نقطہ سمجھیے گا، خلافت نبوت 30 سال تک رہے گی، اور بقول راوی کے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گنتی کو مکمل کر دیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہاں مکمل کر دیا؟ ہم مرزا جی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، مرزا جی کو کہتے ہیں سنو تم کیا کہتے ہو، لاک کر دیں اس کو، یہ صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، یا پھر سوچ لو ایک دفعہ، جلدی نہیں ہے کوئی، آرام سے سوچ لو، چائے وائے منگائیں تمہارے لیے، چائے پی لو، ہوش میں آ جاؤ صحیح طرح، پورے ہوش و آواز کے ساتھ، بتاؤ پھر لاک کر دیں اس کو؟ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لاک کر دیں، صحیح۔ اب بتاؤ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے یا نہیں؟ بھائی تم کو ہاں تو اس 30 سال میں تو ان کی گنتی نہیں ہے، تم کو نہیں تو خلافت تو 30 سال ہی رہے گی اس حدیث کے مطابق۔ اب حل کیسے ہوگا؟ کرو حل۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آگے چلیں، آپ نے ترجمہ کیا پھر اللہ جس کو چاہے گا اپنا ملک عطا کرے گا، تو جو اللہ قرآن میں کہتا ہے تو تل ملکا من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ عطا کرتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت اور اس شخص کی فضیلت ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کو اللہ نے عطا کیا، یہ اللہ کی قدرت، اس کی بادشاہت، اس کی ملکیت، اس کا حاکم الحاکمین ہونا ثابت کرتا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ جس کو اس نے بادشاہت عطا کی ہے اس کی فضیلت ثابت ہوگی یا نہیں؟ ہے نا؟ تو مرزا صاحب نے جان بوجھ کے ملک کا ترجمہ یہاں پہ بادشاہ جو بنتا ہے بادشاہت وہ نہیں کیا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہت یعنی ملوکیت غلط ہے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ سے ہر بات پر راضی ہیں، بادشاہت صحیح ہو اس پر بھی، بادشاہت غلط ہو اس پر بھی، ہم تو آپ کے ساتھ ہر معاملے میں راضی اور خوش ہیں، آپ جس میں راضی رہیں۔ جب اللہ ملک عطا کرے گا یعنی بادشاہت عطا کرے گا، وہ صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ اللہ کا عطا کرنا ہے اس حدیث کی روح سے، یہ حدیث بظاہر تو ایسا لگا، آپ نے تاثر تو ایسا دیا جیسے کہ آپ کو بہت ہی بڑی مذمت پیش کر رہے ہیں خاندان بنو امیہ کی، لیکن یہ تو اصولی طور پہ فضیلت ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی عطا سے ہے، کسی کے چھیننے سے نہیں ہے، جیسے کہ آپ خاندان بنو امیہ کے بارے میں تاثر دیتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے چھینا تھا، یہ زبردستی اس پہ قابض ہوئے تھے، اور حدیث توجہ دلاتی ہے کہ یہ اللہ نے عطا کیا ہے، تو اگر اللہ نے عطا کیا تو یہ فضیلت کی بات تھی، یہ کوئی مذمت کی بات نہیں تھی۔ لیکن ہم تو اس سے بھی آگے کی اب ایک بات کریں گے، اور وہ یہ ہے، ذرا دیکھیے گا، فارمولہ نمبر 101، یہ بڑا غور طلب فارمولہ ہے، میں توجہ دلاتا آ رہا ہوں پہلے صفحے سے، یہ ہر صفحے یعنی اندازہ کریں کہ پہلے صفحے پر مرزا جی نے یہ عبارت سب سے اوپر لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا جی نے اوپر نہیں لکھی، یہ عبارت پہلے اوپر لکھی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی غور طلب بات، اور یہ عبارت کیا ہے؟ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، اور یہ ہر صفحے کے اوپر یہ عبارت درج ہے، جس سے پڑھنے والے کو یہ تاثر گزرتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی مستند کام کیا گیا ہے اس پمفلٹ میں، جتنی بھی روایات درج کی گئی ہیں وہ صحیح ترین روایات ہیں، ایسے ہی نا بھائی جان؟ اچھا جی، اب ذرا غور کیجیے گا، سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں یہاں مرزا جی نے جامع ترمذی کے حوالے سے روایت درج کی اور سنن ابی داؤد کے حوالے سے۔ اچھا، جامع ترمذی میں یہ الفاظ ہیں، یعنی کہ یہاں مرزا جی نے وہ الفاظ شامل نہیں کیے ہیں، ذرا غور کیجیے گا، میں آپ کو یہ روایت دوبارہ سے پڑھ کے سناؤں گا، پہلے جامع ترمذی کی عبارت سناؤں گا، یہ میرے ہاتھ میں ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 610 611 ہے، حدیث نمبر 2340 ہمارے نسخے کے مطابق، سنیے گا ذرا۔ یعنی سعید بن جمحان وہ کہتے ہیں کہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، یہ عبارت۔ اچھا، ثم قال لی سفینۃ امسک علیک، سعید بن جمحان کہتے ہیں پھر مجھ سے کہا سفینہ نے، پھر
خلافت ابی بکر ثم قال و خلافت عمر و خلافت عثمان ثم قال امسک خلافت علی فوجدناها 30 سن. وہ کہتے ہیں اس میں خلافت ابو بکر گن، خلافت عمر گن، خلافت عثمان گن اور خلافت علی گن. فوجدناها پس ہم نے پایا 30 سنتن 30 سال. سنو ذرا بات کو. قال سعید، اور پھر کہا سعید بن جمحان نے فقلت له ان ابنی امیہ یزعمون ان الخلافت فیہم. سعید بن جمحان سے کہا گیا کہ بنو امیہ یہ گمان کرتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے. قال کذب بنو زرقا جھوٹ بولتے ہیں. بل ہم ملوک من شر الملوک، بلکہ وہ بدترین بادشاہوں میں سے بادشاہ. یہ روایت مکمل ہو گئی. یہ غور کر لیں، یہ عبارت یہاں پہ مکمل ہو گئی. اب یہاں ترمذی میں اگر مائکروسکوپ لگا کر بھی دیکھ لیا جائے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے. کس کا نہیں ہے؟ ترمذی میں نہیں ہے. اچھا، اب غور طلب بات ہے کہ مرزا جی نے بھی اپنے ترجمے میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لکھا. اب ہمارا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں تھے کیا خلفائے راشدین میں؟ ان کی بھی خلافت راشدہ نہیں تھی کیا؟ اگر آپ کہنے بھائی خلافت راشدہ ہے، ہاں کہاں ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ اگر وہ الگ سے دلیل موجود ہے اور وہ اس پہ اضافی ہے تو اس میں معاویہ داخل کیوں نہیں ہوں گے؟ دیگر حضرات بنو امیہ اس میں داخل کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر مثال ہے خلافت 30 سال کے اندر، جبکہ راوی کہہ چکا ہے فوجدناها 30 سنتن، پس ہم نے ان 4 میں 30 سال پالی ہیں. ہم تو نہیں کر رہے نا آپ سے کوئی اور بات، ہم تو آپ کو تاریخی طور پہ سن نہیں بتا رہے ابو بکر کی خلافت کتنا عرصہ تھی. وہ تو مرزا جی نے 2 سال اور 3 سال اور 4 سال اور 5 سال کے نمبر ڈالے. سن ترمذی کی روایت میں سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں، لیکن ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہم کیا حل کر کے دو. حسن اس میں ہے، ہاں کس دلیل سے؟ عمر بن عبدالعزیز اس میں، ہاں کس دلیل سے؟ 30 سال میں حسن رضی اللہ عنہ کا عرصہ آ جائے گا، ہاں کس دلیل سے؟ عمر بن عبدالعزیز کا عرصہ آ جائے گا، ہاں کس دلیل سے؟ اور اب آگے سنیں. اچھا، اب ابو داؤد کے اندر ذرا دیکھیے گا، الفاظ ہیں قال سعید قلت لسفینہ، کہا سعید بن جمحان نے، میں نے کہا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفہ. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں تھے. کالا کذب استاہ بنی زرقا، یعنی بنی مروان، کہ یہ بنو زرقا کی پشتیں جھوٹ بولتی ہیں. آپ سمجھیں ذرا بات کو. ترمذی والی روایت کے اندر الفاظ ہیں یہ سعید بن جمحان نے جملہ کہا ہے، اور ابو داؤد والی روایت میں الفاظ ہیں یہ جملہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے. اب مرزا جی نے حوالہ دونوں کا دے رکھا ہے. چلو مرزا جی کسی ایک کا حوالہ دیتے نا، ہم دوسری آتے تو مرزا جی کہتے ہیں تم اس کو کھینچ کے ہی کیوں لائے کہ جب وہ روایت ہم نے درج کر دی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا خود سعید بن جمحان ہے؟ ہو گیا معاملہ سارا الجھا، کھچڑی بنی. لو جی اب ہم اس کو بالکل سیدھا کر دیتے ہیں، اور وہ سیدھا یہ ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 308 ہے. سعید بن جمحان الاسلمی کے حالات لکھتے ہوئے ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، اس کے حدیث لکھنے تک کی ہے، دلیل بنانے کا لائق نہیں ہے. قال ابن معین، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں روا ان سفینہ احادیث لا یرویہا غیرہ، یہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جو اس کے علاوہ اور کوئی بیان کرتا. امام بخاری کہتے ہیں فی حدیث عجائب، اس کی حدیثوں میں عجائب ہیں. اور علی بن مدینی اور امام ساجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا یتابع علی حدیثہ،
اس کی بیان کردہ روایت میں کوئی اس کی مطابقت کرتا، بس نقطہ کنکلوژن یہ نکل کر آیا کہ اگر خلافت 30 سال والے الفاظ بتانے میں کوئی سعید بن جمحان کی مطابقت کر لے تو یہ روایت پھر بھی قبول کی جائے گی، اور ہم نے جو سوالات اٹھائے ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ گو اگر کوئی سعید بن جمحان کے مطابقت کرتا ہی نہیں ہے، روایت ہی ضعیف ہے، تو مسئلہ بھی سارا ختم۔ اور آگے سنیں، مسئلہ ویسے بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے اب صحیح حدیث کی باری ہے۔ یہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 751 ہے، کتاب الامارت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 4595 کے تحت لے کے آئے ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال ھذا الامر عزیزا الا 12 خلیفۃ، یہ دین غالب رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین غالب رہے گا یہاں تک کہ 12 خلفاء کی گنتی پوری ہوگی۔ یہ دین دیکھو سمجھو ذرا بات کو، یہ دین غالب رہے گا یہاں تک کہ 12 خلفاء آئیں گے۔ اب مرزا جی اور مرزا جی کا مقلدین کی جناب عرض ہے، یہ ائمہ اثنا عشر تو نہیں ہے نا؟ بھائی میرے، یہ ائمہ اثنا عشر تو نہیں ہے نا؟ نہیں، کون ہے؟ چلو گنتی گنتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، عمر بن عبدالعزیز، 6 ہو گئے، 4 بتاؤ، 2 تمہیں معاف، ہم سہولت دے رہے ہیں، تو 12 کا ذکر ہے، 6 کی گنتی آ گئی تمہارے حساب سے، آ گئی نا؟ ویری گڈ، 4 بتاؤ۔ چلو اس میں ایک اور تمہیں ہم دے دیتے ہیں، محمد بن عبداللہ المہدی، آخری خلیفہ مسلمانوں کے قرب قیامت ہے نا، وہ بھی تو مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے نا۔ چلو ایک اور ہم نے دے دیا، 3 بچے، ایک تمہیں گن دیا، چلو ایک وہ ایران والے بھی گن دیے، چلو اور کیا لوگے؟ ایک پپی ہمیں ادھر دو گے، ایک ادھر دو گے، ملے گا کوئی ہمارے جیسا؟ ایک بچا ہے بس، وہ کہیں سے میں ڈھونڈ کے نکال کے لا کے دو، وہ کون ہے؟ معاویہ، یزید، مروان، کون؟ تمہاری مرضی، تم جو نام دو ہمیں منظور ہے، لیکن شرط آئی ہے اس حدیث میں ایک، اور وہ شرط کیا؟ یہ لا یزال ھذا الامر عزیزا، یہ دین غالب رہے گا، 12 میں یہ دین غالب رہے گا۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عمر بن عبدالعزیز میں دین غالب ہے، محمد بن عبداللہ کے وقت کا حدیث نے بتا دیا ہے، ان پہ بھی غالب رہے گا۔ بقیہ جو گنتی آئے گی نا، اس میں دین کا غلبہ لازمی ہونا چاہیے، اور یقین کریں کسی پہ ہو نہ ہو، معاویہ پر دین کا غلبہ ہے۔ معاویہ کے دور میں تو ایسا دین کا غلبہ ہے کہ بات چھوڑ دیں، اپنے پرائے تک اقرار کرتے ہیں اس بات کا۔ ہنٹ دیا ہے، ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ملوکیت مبارک کرواؤ، آپ خلافت لے لو، لیکن ہمیں بقیہ کی گنتی پوری کر کے دو کسی بھی طریقے سے، اور لو، بلکہ ہم اس سے بھی آگے تمہارے لیے معاملہ مشکل کر دیتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ یہ ایک اور صحیح حدیث ہے، بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر ہے 593، کتاب احادیث الانبیاء ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب نزول عیسی ابن مریم کے تحت اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اور یقین کریں میں تو عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، ساری جھوٹی من گھڑت جو ہم نے کرامتیں گھڑی ہیں وہ ایک طرف، ایک اکیلے امام بخاری ایک طرف، صاحب کرامت شخصیت۔ کبھی کبھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو ایسا ملکہ کیسے دے دیا تھا، ایسا ویژن، ایسی فراست۔ نزول عیسی ابن مریم کے اندر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، جس سے امام بخاری تاثر یہ دے رہے ہیں کہ اس میں محمد بن عبداللہ المہدی بھی آئیں گے۔ کسی کو باہر نکالنے کی جرت کی تو سب باہر جائیں گے، کسی کو بھی اس میں سے نکالنے کی جرت کی تو آخر کار سبھی
باہر جائیں گے. اور حدیث سنیں, حدیث نمبر 3455 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی بھائی دیکھو, جو اس زمانے میں جو نبی تھا وہی امیر تھا مسلمانوں کا. مثال موسیٰ, ہارون, یوشع بن نون, سارے امامت و خلافت پہ تھے نا. یہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. جب ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے ان کی جگہ موجود ہوتے. لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں میرے خلفاء ہوں گے, وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْسُرُونَ. میرے بعد نبی نہیں ہوں گے, میرے خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. اور 30 سال میں ہوں گے, 30 سال میں ہوں گے. کثرت سے 30 سال میں کیسے ہوں گے؟ اس میں تو 5 ہی پورے ہو گئے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو اس کے بعد بھی خلافت ماننی پڑے گی جب یہ حدیث سمجھ میں آئے گی, ورنہ یہ حدیث سمجھ میں آ سکتی. ہاں ہم تو کہہ رہے ہیں سعید بن جمعان والی ضعیف روایت لے لو, کیا ٹینشن. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے سوالات کے جوابات دے دو, اس میں مسئلہ ہی نہیں. اور آخر میں سعید بن جمعان کا مطابق بھی نکال دینا, نہیں تو بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں لے لو, اور اس سے کم از کم خلافت کو 12 خلفاء میں تسلیم کرنا پڑے گا. مرزا جی کہتے ہیں نقطہ نمبر 3 کے تحت کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہوں کہ آپ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ, اب بریکٹ میں مرزا جی نے لکھا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جنہوں نے آپ اور آپ کے والد رضی اللہ عنہما سے جب دونوں حالت کفر میں تھے اسلام کے لیے جنگ کی تھی, مگر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا. میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا. اچھا دیکھیں, سمجھے گا ذرا ایک بات کو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مرزا جی نے اس حدیث کو جان بوجھ کر جو ہے وہ مختصر لکھا. حدیث نمبر 4108 کو یہ نکالے گا 4108. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت خلافت کے بعد مدینہ تشریف لائے ہیں, اور اس وقت میں جب مدینہ کے اندر آپ نے یہ والے حالات دیکھے کہ یعنی کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بھی پہلے سے کہ جو انصار کے اندر یہ معاملہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خلافت ہم میں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پہ پہنچ کر یہ بات سمجھائی کہ خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, الائمۃ من القریش. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے یعنی کہ جو مدینہ کو جنہوں نے ہائی جیک کیا تھا وہ وہی باغی تھے. اچھا دیکھیں, غور طلب نقطہ ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اب بھی وہ آب و ہوا موجود ہے کہ جس کے اندر وہ بھی خلیفہ بن سکتا ہے اور یہ بھی خلیفہ بن سکتا ہے. میں اپنی مرضی کے جس آدمی کے ہاتھ پر چاہے بیعت کر سکتا ہوں, وہ والا ذہن بنا ہوا ہے. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کی حقیقت پارٹ نمبر 38 کے اندر اس پر تفصیلی بات کی تھی, اور وہاں پر اس کو تاریخی اعتبار سے اس مسئلے کو سمجھایا تھا کہ اس وقت کی جو آب و ہوا تھی اس کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو مخاطب کیا ان سے مراد باغی و بلوائی ہیں, اس سے مراد حضرات بنو ہاشم نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اس بات کو سمجھیں کہ حضرات بنو ہاشم میں سے جو خود حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کو تفویض کیا ہے, تو کیا سوچ کر بیعت کو تفویض کیا ہے؟ آپ کو اہل پا کر کیا ہے نا. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اہلیت نہ رکھتے ہوتے تو کیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اللہ تعالیٰ کی امانت کو نا اہل کے سپرد کر سکتے تھے؟ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ بھائی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امانت نا اہل کے سپرد نہیں کی جائے گی, یا امانت نا اہل کے سپرد نہیں کی جائے گی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اہلیت رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بیعت کو تفویض کیا.
اب آپ سمجھیں کہ جب بریکٹ لگا کر مرزا جی نے تاثر دیا کہ آپ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے، تو وہ میں بریکٹ میں علی رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیا، روایت کو مختصر لکھا تاکہ سامنے والے کو ایسا لگے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ابھی جب خلافت کا دور تھا نا، یہ اس وقت کا کوئی واقعہ ہے۔ اور یوں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک نعوذ باللہ من ذالک انہیں باغی ثابت کیا جاتا ہے، اور ان کی جتنی بھی کارکردگی تھے اس کو بغاوت قرار دیا جاتا ہے، تو وہ تاثر پورا پکا ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 388 ہے، کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو باب غزوہ الخندق وحی الاحزاب کے تحت حدیث نمبر 4108 کے تحت ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گیا تو ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو لوگوں نے کیا کیا، اور ہمیں تو کوئی اختیار ملا نہیں۔ کیوں مرزا جی نے آدھی حدیث لکھی؟ کیونکہ سمجھیں اگر علی خلیفہ ہیں اور اگر معاویہ نے یہ اس وقت بات بولی ہے جیسے کہ مرزا جی نے بریکٹ دے کے تاثر دیا ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ بول سکتے تھے کہ ہمیں تو کچھ اختیار ملا نہیں۔ امیر کے ہوتے ہوئے کون سا اختیار؟ امیر موجود ہے تو آپ کے پاس کون سا اختیار؟ آپ تو اس کی اطاعت کریں گے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن یہ ہو ہی جب سکتا ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا معاملہ ہوا ہو، اور اس وقت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے ہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخاطب کر رہے ہیں وہ ہمیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بن جائے۔ علی رضی اللہ عنہ اگر خلیفہ ہیں، خلافت کا معاملہ چل رہا ہے، اور یہ اس وقت کا مدینہ ہے کہ جس وقت ابھی دارالخلافت شفٹ بھی نہیں ہوا تھا، یعنی بالکل ابتدائی ایام ہے، تو پھوٹ پڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، باغی ہیں یا علی۔ اور لطف کی بات اس وقت عبداللہ بن عمر نہیں تھے وہاں، یہ اپنی جگہ ایک نقطہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آخر حفصہ رضی اللہ عنہ کے اصرار پر عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے، پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا خلافت کے مسئلے پر جس سے گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے، یقیناً ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، اور اس کے باپ سے بھی زیادہ۔ جس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ سوال ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو چھوڑیں 2 منٹ کے لیے، حضرات بنو ہاشم کہاں ہیں؟ آل علی بھائی حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تو تفویض کر دیے، چلو فرض کر لیتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ اس وقت شہید بھی ہو گئے ہوں، حسین تو ہے نا، اگر وہ یزید کے خلاف جا سکتے تھے بقول آپ، تو جب معاویہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت حسین کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ اب بھائی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور آل عقیل، آل جعفر، آل حمزہ، حضرات بنو ہاشم میں سے کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ بات بولے کہ یہ تم نے کون سا جملہ بولا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی یہ بات اس لیے نہیں کر رہا ہے، یہ بیعت ان کے ہاتھ پہ تفویض کس نے کی ہے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ اہلیت دیکھی ہے تو تفویض کی ہے نا۔ آج اگر ان کے خلاف کوئی آدمی مثال کے طور پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ بات کہنے کا حقدار ہے کہ وہ آدمی کھڑا ہو کہ جو خلافت کا مدعی ہو، کیونکہ ہم اور ہمارے باپ دادا اس سے زیادہ حقدار اس چیز کے ہیں۔ اور خاص طور پہ مدینے میں کھڑے ہو کر یہ بات کرنا تو اور بھی آسان ہے، کیونکہ آپ ذرا دیکھیں، یعنی کہ مثال کے طور پر ابھی کہ جب اسلام نہیں آیا اس سے پہلے بھی مکے والوں کا زور مدینے والوں پر زیادہ تھا، ابھی اسلام آ گیا ہے تو اس وقت بھی سرداری والا نظام کن کے پاس موجود تھا؟ مکے والوں کے پاس۔ اب ہجرت ہو چکی ہے تو کس کے سر پر تاج پہنایا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اب خلافت کا انعقاد ہو گیا تو حدیث بیان کر دی گئی الائمۃ من القریش، خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی۔ قریش سب کہاں کے؟ تو جب معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کھڑا ہو تم میں سے کوئی جو خلافت کا بات کرتا ہو، وہ اور اس کے باپ دادا سے زیادہ ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے حقدار، غلط بولا جملہ۔
جو بھی اسلامی خلافت کے اصولوں کو جانتا ہے بچہ بچہ یہ بات کہے گا کہ آپ نے اپنی جگہ یہاں پر بالکل صحیح بات کی ہے. اور آپ ذرا دیکھیں حدیث کا اگلا حصہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں ارادہ کر چکا تھا. یہ مرزا صاحب نے بھی جو یعنی کہ جتنی عبارت مرزا جی نے نقل کی ہے کہ جی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہوں کہ آپ سے زیادہ خلافت کے حقدار وہ بریکٹ میں علی ہیں جنہوں نے آپ اور آپ کے والد سے حالت یعنی اب بریکٹ میں لکھا ہے جب آپ حالت کفر میں تھے اسلام کے لیے جنگ کی تھے مگر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا. اب دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والا پوری بات کیا تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی, لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑھ جائے اور خون ریزی نہ ہو جائے اور میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جانے لگے. میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جانے لگے. اس کی بجائے مجھے جنت کی وہ نعمت یاد آ گئیں جو اللہ نے جنتوں میں تیار کر رکھی. یعنی فتنے کے عوض میں جنت سے دور کیا جاؤں اس سے کروڑ درجہ بہتر ہے کہ میری بات سے کوئی فتنہ نہ ہو اور میں جنتوں کی نعمتیں پاؤں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پہ جس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ میں نہیں چاہتا کہ میری منشا کے خلاف میری مراد لی جائے. اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں تو منشا رسول پر بات کی جائے. یہ ہمارا فہم نہیں ہے, یہ فہم کس کا ہے؟ عبداللہ بن عمر کا. کیوں؟ بچہ بچہ خود مرزا جی اپنی ویڈیوز میں توجہ دلا چکے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کے خلاف فتویٰ دیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کے لیے انہوں نے ارادہ کر لیا. اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ کے والد تو اس کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں, اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں, اس سے روک رہے ہیں, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج تمتع کرتے دیکھا ہے, میرا باپ کون ہوتا ہے حج تمتع سے منع کرنے والا. لو کیا پتہ لگا؟ فہم رسول حجت ہے, فہم عبداللہ بن عمر. فہم عمر حجت نہیں ہے, فہم عمر حجت نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نظر میں. تو فہم عبداللہ بن عمر حجت ہوگا تو فہم رسول ہی حجت ہے نا, تو فہم رسول لیا جائے گا. اب جب فہم رسول ہم لیتے ہیں تو دیکھیں ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 759 ہے, کتاب الامارت ہے, حدیث نمبر 4600 ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. کون؟ کہتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ کے پاس گیا. یہ حضرت حفصہ ہیں کون؟ یہ بہن ہے ان کی سگی بہن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. میں حضرت حفصہ کے پاس گیا اور حضرت حفصہ نے کہا کیا تم کو علم ہے تمہارے والد کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہے؟ کیا تمہیں علم ہے تمہارے والد کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہے؟ سنو ذرا بات. میں نے کہا وہ ایسا نہیں کریں گے. حضرت حفصہ نے کہا وہ ایسا ہی کریں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے قسم کھائی کہ میں ان سے اس مسئلے پہ بات کروں گا. پھر میں خاموش ہو گیا حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور میں نے ان سے اس معاملے میں بات نہیں کی, اور قسم کھانے کے سبب مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں نے اپنے سر پر پہاڑ اٹھایا ہوا ہو. آخرکار میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا, انہوں نے مجھ سے لوگوں کا حال دریافت کیا, میں نے آپ کو حالات سے باخبر کیا. پھر انہوں نے کہا میں نے لوگوں سے ایک بات سنی تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے لوگوں سے ایک بات سنی تھی اور وہ سن کر میں نے قسم کھائی کہ میں آپ سے اس کو ضرور بیان کروں گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے, اور بات یہ ہے کہ اگر آپ اونٹوں یا بکریوں کو کوئی یعنی اونٹوں یا بکریوں کا کوئی چرواہا ہو اور وہ اونٹوں یا بکریوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے ان اونٹوں یا بکریوں کو ضائع کر دیا ہے. سو لوگوں کی نگہبانی زیادہ اہم ہے. یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک چرواہا آ جائے اپنے اونٹوں اور بکریوں کو چھوڑ کے تو آپ کہیں گے تو نے اچھا کام کیا یا نگہبانی اچھا کام تھا؟ ظاہر آپ یہی کہیں گے نا نگہبانی اچھا کام تھا تو اپنے اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ رہتا. تو لوگوں کی نگہبانی والا معاملہ تو زیادہ ضروری ہے کہ جانوروں کی نگہبانی کی جائے. بھائی سن رہے ہیں بات؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میری اس رائے کی موافقت کی. کچھ دیر تک سر جھکائے سوچتے رہے, پھر میری طرف سر اٹھا کر فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل اپنے دین کی حفاظت فرمائے گا, اور اگر میں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا.
وہ خلافت بلا فصل والا کہاں چلا گیا مسئلہ؟ اور نہیں سمجھے بات کو؟ سمجھ میں آئی پوری روایتیں کیوں درج نہیں ہوتی ہیں؟ اگر میں خلیفہ نہیں بناتا کسی کو تو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اور اگر میں نے کسی کو خلیفہ بنا دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا چکے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بخدا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دلیل بیان کر دی نا، ان کا ذکر کر دیا، تو میں نے جان لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور وہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ دیکھو خلافت کے معاملے میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آخرکار کیا مسئلہ سمجھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم حجت، کہ عمر نے دو فہم بتائے، ایک اللہ کے رسول کا اور ایک ابو بکر کا، لیکن خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ میں سمجھ گیا کہ عمر کس کے فہم پر فیصلہ دیں گے کہ کسی کو بھی خلیفہ۔ اور ایک نقطے کی بات اب سمجھے ذرا بات، اب نقطے کی بات یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایسا جب بول رہے تھے تو ایک چیز بھول گئے تھے جو بول رہے تھے، یا پھر جذباتی ہو کر بول رہے تھے، یا پھر اس بات کو جذباتی ہو کر بول رہے تھے۔ جو عربوں کے اندر ایک غیرت ہوتی تھی کہ کوئی للکارے اور وہ لگے کہ ہمارے، تو وہ جواب دیے بغیر رہتے نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 464 ہے، کتاب الاحکام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الاستخلاف، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 7218 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کون؟ مرزا انجینئر سیف اللہ۔ کون بیان کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تو ان سے کہا گیا آپ اپنا خلیفہ کسی کو کیوں نہیں منتخب کر دیتے؟ آپ نے فرمایا اگر کسی کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں تو اس شخص نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر میں اسے مسلمانوں کی شورا پر چھوڑتا ہوں تو اس بزرگ ترین شخصیت نے چھوڑ دیا تھا جو ہم سب سے بہتر تھے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر لوگوں نے آپ کی تعریف کی، پھر انہوں نے کہا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی تو دل سے میری تعریف کرتا ہے، کوئی ڈر کر۔ اب میں تو یہی غنیمت سمجھتا ہوں کہ خلافت کی ذمہ داریوں میں اللہ کے ہاں برابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھے کوئی ثواب ملے نہ کوئی عذاب۔ میں نے خلافت کا بوجھ اپنی زندگی بھر اٹھایا، اب مرنے کے بعد میں اس بوجھ کو نہیں اٹھاؤں گا، اب مرنے کے بعد میں اس بوجھ کو نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے صحیح بخاری سے یہ روایت اس لیے پڑھی ہے کہ کسی شک شبہ کرنے والے کو کوئی گنجائش نہ رہے۔ تمام شارحین حدیث یہاں پر وہ روایت لے کر آئے کہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شورا میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل کرنے کا حکم دیا۔ کس کو بھائی؟ اور مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی جہلم ارادہ کی۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ مرزا جی کہتے ہیں حضرت عمر نے ساتھ کہا دیکھنا کہ اگر تم سب کے سب سعد بن ابی وقاص پر متفق ہو جاؤ تو تم اس کو خلیفہ چن لینا۔ یہ پورا واقعہ مرزا صاحب نے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کر لینا۔ پھر کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی مشورے کے لیے شامل کر لینا، لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا۔ کس کے الفاظ ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کی ترجمانی کون کر رہا ہے؟ خود مرزا صاحب اپنی زبان سے۔ عبداللہ کو مشورے میں تو شامل کر لینا، شورا میں تو شامل کر لینا، لیکن عہدے کے لیے، خلافت کے عہدے کے لیے۔ اب مجھے بتائیں کیا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ سکتے تھے ہم اور ہمارے باپ تم اور تمہارے باپ سے زیادہ حقدار ہیں؟ کیونکہ دلائل اس بات کا ساتھ نہیں دیتے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، عبداللہ بن عمر ہی نہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کا کوئی آدمی بھی خلافت کے لیے کھڑا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت خلیفہ فیصلہ کر دیا میرے گھرانے میں سے اب کوئی بھی اس بار کو نہیں اٹھائے گا، میں اللہ کا جواب دے کافی ہوں۔
تو ان کے گھرانے کا اب کوئی شخص بھی خلافت کے لیے کھڑا کیا جائے گا؟ اب اس نظر سے بھی دیکھ لیں کہ جب معاویہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کھڑا ہو جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے، غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا، مرزا جی کی زبان میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ مرزا جی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، بڑی غور طلب بات ہے. کہنے لگے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے روایت آدھی لکھی، آگے راوی کا فہم بتائیں نا، سلف کا فہم. میرے بھائی علم کے میدان میں جذبات تو نہیں ہوں گے نا، چیزیں ڈسکس ہوں گی، چیزیں تو جذباتی بات نہیں ہوگی، علمی بات ہوگی. یہ ہمارے درمیان طے ہے نا. تو جب علمی بات ہوگی تو علمی بات یہ ہے کہ دلائل کے اعتبار سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مخاطب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو، ورنہ یہ بات تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ثابت کر چکے ہیں کہ یہاں اہل مدینہ میں موجود وہ بلوائی یا انصار میں موجود وہ لوگ جو آج بھی یہ سمجھتے تھے کہ خلافت قریش کے باہر بھی کسی کو مل سکتی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے کہ تم میں سے جو خلافت پہ بات کرنا چاہتا ہے وہ آ کر ہمارا سامنا کرے، اور ہم اور ہمارے باپ دادا وہ اور اس کے باپ دادا زیادہ اس چیز کے مستحق ہیں. یہ بات صرف اس حد تک کی تھی. اور ایک صرف زبانی کلامی آپ کو ایک نقطے کی طرف توجہ دلا دیتا ہوں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر صحیح سند سے روایت لے کر آئے ہیں کہ ابو مسلم خولانی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام پہنچے اور جا کر انہوں نے کہا کہ تو اپنے چچا زاد بھائی سے منصب کے لیے لڑ رہا ہے کیا؟ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے یعنی امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ تو اپنے آپ کو خلافت کا اہل سمجھتا ہے؟ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اچھی طرح اس بات کو جانتے ہو کہ میں علی سے زیادہ کسی کو بھی اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا، میں صرف اپنے بھائی کے خون کا قصاص کا ان سے سوال کرتا ہوں. تو جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اس منصب کا اہل کبھی سمجھا تھا ہی نہیں، تو آج بریکٹ لگا کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ مرزا جی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد کے اندر جو علی رضی اللہ عنہ کو گھسیڑ دیا. مرزا جی کو یہ مانوی تحریف کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اگر نہیں کرتے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو تاثر دینا چاہتے تھے وہ تاثر دینے میں کامیاب ہو سکتے تھے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.